بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں منظور احمد ارائیں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں منظور احمد جیٹ ٹی وی اور فیس بک پیج۔ میں آج کچھ سیاست کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس کو غور سے سنیں گے بھی صحیح، اور امید ہے کہ آپ کو یہ میرا جو آج کا تبصرہ ہے یہ پسند آئے گا۔ ضمنی الیکشن میں عوام نے جو عمران خان کو مینڈیٹ دیا تو اس کے بعد لوٹوں کی سیاست دفن ہو گئی۔ پھر بھی جو ہے خریداری کے بادشاہ زرداری صاحب اور باقی لوگوں نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کو ایک دفعہ جو ہے وہ دکھایا جائے اور لوٹوں کی منڈی لگائی ہے۔ چند ایک بکے، لیکن زیادہ تر اکثریت اس لیے نہ بکی کیونکہ ان کا عوام نے ان ضمنی الیکشن میں بہت برا حال کیا۔ اور پھر اس خریداری کو روکنے کے لیے جہاں عدالت نے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، تو عدالت کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو جو منحرف ہوئے تھے ان کو تاحیات سیاست سے نااہل کر دیتے تو یہ لوٹوں کی خریداری کی دوبارہ منڈی نہ لگتی اور پاکستان سے یہ کرپشن، لوٹ مار اور لوٹا کریسی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن عدالت نے صرف ان کے منحرف لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ نہ کرنے کا کہا، جبکہ باقی چیزیں ان کے اوپر کوئی سزا یا پنشمنٹ دینے کی کوشش نہیں کی۔ جو ابھی تک ملک کے اندر یہ خریداری جاری رہے گی اور جس کے پاس پیسہ ہوگا، حکومت ہوگی، اور وہ اس کی خریداری کرتا رہے گا۔ اس کے بعد تمام پی ڈی ایم جماعتوں کا آپس میں اس ضمنی انتخابات کے بعد وزیر اعلیٰ کے چناؤ کے لیے جو ہے وہ اجتماع ہوا، اکٹھے ہوئے، کانفرنس بلائی گئی جس میں سب لوگ جمع ہوئے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب اور شہباز صاحب آپس میں ہنستے مسکراتے نظر آئے۔ ان کو نہ تو ملک کی معیشت کی فکر تھی، نہ ان کو اس کے ملک کی تباہی کی فکر تھی، نہ ان کو یہ فکر تھی کہ ڈالر جو ہے وہ 150 سے یا 180 سے 225 تک پہنچ چکا ہے۔ وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اکٹھے ہوئے اور اگلا منصوبہ انہوں نے بنایا کہ ان لوگوں کو خریدا جائے، اور پنجاب کے اندر جو ہے زرداری صاحب نے گارنٹی لی اور کہ حکومت جو ہے یہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ہی ہوں گے اور آپ پریشان نہ ہوں، اور انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ چودھری شجاعت کے گھر کا رخ کر لیا اور ان کے پاؤں پکڑے، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، جن کو وہ کل قاتل لیگ کہتے تھے آج وہ ان کی منتیں کرتے نظر آئے۔ اور چودھری شجاعت فی الحال تو انکار کر چکے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت آپس میں کزن ہیں، اگر سگے بھائی بھی ہوتے تو پھر بھی وہ جو ہے ذاتی مفاد کی خاطر جو ہے آج کل کوئی کسی کو نہیں دیکھتا اور وہ بک جاتا ہے۔ تو ابھی تک تو وہ نہیں بکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ چودھری پرویز الہی کی پیٹھ میں ایسا چھرا گھونپیں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو یاد رکھیں کہ کس طریقے سے خاندان آپس میں لڑتے ہیں اور آپس کی جو ایک خونی رشتے ہوتے ہیں ان کو بھلا کر لالچ میں آ جاتے ہیں یا ذاتی مفاد کو دیکھتے ہیں۔ اس کا فیصلہ جو ہے پی ایم منسٹر آف پنجاب کے انتخاب کے بعد ہی ہوگا۔ عطا تارڑ بعض دفعہ جو ہے وہ قرآن کے اوپر حلف اٹھاتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں خرید کیا، جبکہ انہوں نے منڈی لگائی ہوئی ہے۔ اور اس میں عطا تارڑ اور سارے لیڈر سعد رفیق اور خاص کر ڈرانے دھمکانے کا کام جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں، اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن عوام کے جو ووٹ کے اندر مینڈیٹ آیا ہے، اس لیے جو لوٹا کریسی ہے وہ تھوڑا سا خوف کھا رہی ہے کہ کس کا ساتھ دیں اور کس کا نہ دیں، اور وہ بکنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ابھی وہ ایک تو ڈی سیٹ ہونے کا خطرہ ہے اور دوسرا دوبارہ عوام میں جو ان کی چھترول کی ہے، اس لیے وہ دوبارہ اس طرف سوچنے سے تھوڑا پرہیز کر رہے ہیں اور امید ہے کہ وہ سوچیں گے بھی نہیں۔ اس کے علاوہ جو عوام کی بکرا منڈی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے وہ حق باجانب ہے۔ اب چلتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کا جو کام تھا کہ انہوں نے یہ جو 5 سیٹیں جو ہے اس کے اندر
یہ بھی مشکوک ہیں کیونکہ 4 سیٹوں کے اندر جہاں پہ یہ نون لیگ والے پاکستان مسلم لیگ نواز جیتی ہے وہاں پہ بھی سر عام دھاندلی کی گئی ہے، پریزائڈنگ آفیسر کو مارا پیٹا گیا ہے، اور جگہ جگہ پہ جو ہے ووٹر لسٹوں کے اندر تو بے انتہا جو ہے وہ دھاندلی کی گئی، لوگوں کے ووٹ اٹھا کے دور دراز علاقے میں پھینکے گئے، وہ پورا دن پتہ کرنے کے باوجود بھی اپنا ووٹ کاسٹ نہ کر سکے، لیکن کئی جگہوں پہ ٹھپا بھی لگایا گیا، مہر بھی لگائی گئی۔ یہ سادہ لودھیاتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا ابھی جو ہے جو اصلی ووٹ ہے اس کے پیچھے مہر لگائی جاتی ہے، جبکہ کسی نے نہیں چیک کیا کہ پیچھے مہر لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی۔ اور آپ دیکھیں PP7 کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے کہ مسترد شدہ ووٹ جو ہے وہ پیچھے مہر لگتی ہے، اور جو ہے غیر مناسب سیاہی جو کسی کام کی نہیں تھی اس کو استعمال کیا گیا، اور اس ٹھپا لگانے والی سیاہی جو ہے اندر آ گئی PTI کے نشان کے اوپر۔ یہ جان بوجھ کے کیا گیا، یہ سارے دھاندلی کے ذرائع تھے۔ میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اپنے حلقے میں دیکھے، ہم نے ووٹر لسٹیں چیک کی، میرے خاندان کے کافی افراد جو وفات پا چکے ہیں ان کے نام موجود تھے، اور جو زندہ ہیں ان کے ووٹ اٹھا کر دوسری جگہ پر ڈالے گئے ہیں، وہ در در پھرتے رہے، اور اس طرح کی دھاندلی کی گئی، اور سر عام جو ہے لوگوں کو اینٹیں دی گئیں، ٹف ٹیلیں دی گئیں، بجلی کے کھمبے دیے گئے، اور ٹرانسفارمر تبدیل کیے گئے، اور یہ اتوار کو ووٹ تھے، ہفتے کو بھی جو ہے وہ کمپین چلتی رہی، ڈور ٹو ڈور مسلم لیگ نواز والے جاتے رہے، لیکن انتظامیہ بھی جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی۔ اس کے باوجود بھی دیکھیں تحریک انصاف کو کامیابی ہوئی۔ اب رہا اس الیکشن کے اندر بھی جو ڈپٹی سپیکر ہے یہ تحریک انصاف کا ہے، لیکن اس کی وفاداریاں مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہو چکی ہیں، اور یہ پیسے بھی لے رہا ہے، اور آئندہ کے لیے اس کا ٹکٹ بھی جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی بجائے مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ یہ الیکشن لڑے گا یا آزاد لڑے گا۔ تو یہ ایسا چھرا PTI کی کمر میں گھونپے گا جو شاید مزاری قوم ہے وہ مجھے یاد رکھے گی کہ یہ بھی پارٹی کے اندر بیٹھا ہوا یہ لوٹا ہے، صرف یہ ڈپٹی سپیکر ہے، اور کام یہ میر جعفر اور میر صادق کا کر رہا ہے۔ یہ آپ کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے بعد ہی سارا جو ہے نتیجہ سامنے آ جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ اب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف کا سنڈیکیٹ جو ہے چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنتا ہے۔ اگر کوئی جو ہے اسپیکر نے چالاکی نہ کی، ڈپٹی اسپیکر نے، تو پھر وہ بن جائیں گے، اگر اس نے چالاکی کی تو پھر حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ چودھری نثار اور 6 آزاد امیدوار جو ہیں وہ بھی اپنا فیصلہ دیں گے کہ کس کو وہ ووٹ دیتے ہیں۔ اس طریقے چودھری مسعود جو ہے 3 اپریل کو اس کا استعفیٰ تھا، تو وہ استعفیٰ نہ اسپیکر کے پاس گیا ہے، نہ الیکشن کمیشن کے پاس گیا ہے۔ یہ تارڑ صاحب صرف ڈرامہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 4 سیٹیں مشکوک تھیں، اس کے اندر آزاد ممبران سید جو بخاری صاحب ہیں اس کو جو ہے وہ جتایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ جیتے اس لیے کہ تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے مسلم لیگ نواز نے حلقہ نمبر 224 کے ووٹ اٹھا کر 228 میں پھینکے، اور وہاں پہ الیکشن جو کرایا گیا وہ بیسک طور پہ انہوں نے تحریک انصاف کے مخالف نذیر خان بلوچ کو لیے کرانے کے لیے وہ کیا، لیکن اس میں چونکہ وہ سارا دھیان جو ہے وہ تحریک انصاف کا وہ نذیر احمد خان بلوچ کے جو بستیوں میں اثر و رسوخ تھے اس طرف تھے، دوسری طرف نہیں تھا۔ اس کا فائدہ جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ بخاری صاحب کو پہنچا، اور وہ الیکشن جیت کے دوسری بات یہ تھی کہ اس کو سپورٹ مسلم لیگ نون کے MNA عبد الرحمن خان کانیو صاحب اور MPA صدیق خان بلوچ صاحب، یہ دونوں اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ انتظامیہ ان کے ہاتھ میں تھی، سارا کچھ تھا وہاں پہ۔ تحریک انصاف کے ووٹر صحیح طریقے سے پہرا نہیں دے سکے، جس کی وجہ سے وہ جیت گئے، اور ویسے بھی وہ شریف آدمی ہیں، اور دوسرے جو ہے کیپٹن عزت جاوید صاحب بھی شریف آدمی ہیں،
تو صاف ظاہر ہے کہ وہ نقصان جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہوا، اور جس کی وجہ سے وہ آزاد امیدوار جیت گیا، جس کو خفیہ سپورٹ جو ہے وہ مسلم لیگ شہید نواز کی تھی، اور ادھر سے جو ہے عبد الرحمن خان کانیو جو کہ صدیق خان کانیو شہید کے بیٹے ہیں، ان کی بھی ان کے ساتھ تھی، اس لیے وہ سیٹ جیت کر وہ بھی مسلم لیگ نواز کو چلی گئی، تو اس وجہ سے 5 سیٹیں ان کی ہو گئی، اور 15 سیٹوں پہ جو ہے عوام نے پہرا دے کر جو ہے وہ تحریک انصاف کو دلائی۔ اب دیکھتے ہیں کہ 22 تاریخ کو کیا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے اوپر میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت پیش ہوں گا، لیکن ایک بات میں کہتا چلوں کہ فوج کے خلاف کوئی باتیں نہ کریں، فوج کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ فوج ہماری ہے، وہ سرحدوں کی محافظ ہے، کہیں اونچ نیچ ہوتی بھی ہے پھر بھی آپ اس کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہتر ہوگا، اور جو ہے جلد جو ہے وہ عام اعلان الیکشن کا ہو جائے گا، کیونکہ یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو پاکستانی عوام کی سپورٹ ہے۔ یہاں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا، تاکہ آپ کو بر وقت میری ویڈیو ملتی رہیں، اور انشاءاللہ اچھی باتیں اور کھری باتیں، سچی باتیں میں آپ کے سامنے لایا کروں گا۔ میرے میں 2 نمبری نہیں ہے، اور انشاءاللہ میں کسی ایک پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن جو سچ پہ کھڑا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، جو جھوٹ پہ کھڑا ہوگا اس کی کبھی بھی میں جو ہے آپ کو ایسے بنا چڑھا کے چاپلوسی والی ویڈیو میں آپ کو نہیں دوں گا، جس کے اوپر میں ایک جھوٹے شخص کے اوپر یا جھوٹی پارٹی کے پیچھے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کروں۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں اس جمہوری نظام کو جو ہے ختم کیا جائے، اس کے اندر ایک ایسا صدارتی نظام لایا جائے اور اسلامی نظام لایا جائے جو اس پاکستان کے مستقبل کو سوچے۔ سن 1973 کے آئین کو اتنا بگاڑ دیا گیا ہے کہ جو ابھی ہر کسی نے اپنی منشا کے خلاف کر دیا، کرپشن نام انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ پاکستان میں انصاف جو ہے وہ عدالتیں کیا کریں، عدالتیں انصاف جو ہے وہ دینا چاہتی ہیں لیکن وہ دے نہیں سکتی، کیوں کہ یہاں پہ معاشرہ جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہو چکا ہے، اور وکیلوں نے جو انصاف پسند ہیں وہ جھوٹے کیس نہیں لیتے، لیکن بہت سارے ان کے اندر بھی میر اور جعفر صادق ہے جو جھوٹے کیس لیتے ہیں اور جھوٹ پہ مبنی لوگوں کو فیصلے دلواتے ہیں، جس سے تاثر جاتا ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ فیصلے نہیں کرتی، رشوت لے لی ہے، یہ وہ کر لیا ہے، لیکن ہوگا چند ایک ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی کیسز کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کچھ وکیل صاحبان اپنے ججوں سے وہ اپنی مرضی کے فیصلے دلواتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان یہاں پر میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔